حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ستاروں، چاند اور سورج کی طرف متوجہ کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا خدا ہے؟ پھر ان لوگوں سے فرمایا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو کبھی ڈوبتا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی جو سورج، چاند، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کو سمجھایا کہ جن چیزوں کو تم لوگ پوچھتے ہو یہ تو غائب ہو جاتی ہیں اور ڈوب جاتی ہیں۔ اس تمام واقعے کا ذکر سورہ الانعام کی آیت 76، 77 اور 78 میں موجود ہے۔ آیت 76 میں آیا ہے کہ پھر جب ان پر رات نے اندھیرا کر دیا تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ ایک ستارے کے لیے عربی میں مشہور لفظ نجم ہے، لیکن یہاں ستارے کے لیے لفظ کوکب استعمال ہوا ہے۔ کواکب یعنی پلینٹس عربی لفظ کوکب کی جمع ہے، جس کے معنی سیارے کے ہیں، لیکن اس کا استعمال ستاروں کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اور ستاروں میں یہ ایک بڑا اور تیز روشنی والا ستارہ ہے۔ اور اسی صورت میں آگے آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے لیے نجم لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ستارے کو کوکب کہا وہ اصل میں کیا تھا؟ تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس آیت کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ جب ان پر رات نے اندھیرا کیا، مطلب کہ سورج ڈل چکا تھا، جو کہ شام کے وقت ڈلتا ہے، اور وہ شام کا وقت تھا۔ اب شام کے وقت اور صبح کے اجالے سے پہلے آسمان پر ایک چیز چمکتی ہے، اور وہ چیز ایک سیارہ ہے جسے وینس سیارہ کہا جاتا ہے۔ یہ سیارہ ہمارے نظام شمسی میں سورج اور چاند کے بعد سب سے روشن چیز ہے، اور سورج کے بعد یہ واحد چیز ہے جس کی روشنی سے سایہ بنتا ہے، یعنی یہ اتنا زیادہ روشن ہوتا ہے۔ سیارہ وینس صرف صبح کے اجالے اور شام کے اندھیرے کے کچھ دیر بعد غائب ہو جاتا ہے، اور اسی لیے جب وہ روشن ستارہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو فرمایا کہ میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس روشن چیز کو دیکھا تھا وہ اصل میں سیارہ وینس تھا۔ اسی لیے اس آیت میں نجم کی جگہ کوکب کا لفظ آیا ہے، جو ایک ستارے اور سیارے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں چاند کا ذکر ہے کہ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کیا تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو اپنی قوم کو سنا کر کہنے لگا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہیں کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ اب اس آیت پر غور کریں کہ جس میں چاند کا ذکر اس روشن ستارے کے بعد آیا ہے جس کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، اور جب وہ ڈوب گیا تو اس کے بعد چاند کی طرف متوجہ ہوئے۔ اگر اس وقت چاند موجود ہوتا جب اس روشن ستارے کو وہ سب دیکھ رہے تھے تو چاند تو اس ستارے یعنی وینس سے زیادہ روشن ہے، اور ایسے میں اگر چاند اس وقت ہوتا تو سب چاند کی طرف ہی دیکھتے اور کسی کو بھی وینس سیارہ نظر نہیں آتا۔ اسی لیے جب تک وینس سیارہ آسمان پر موجود تھا تو اس وقت چاند آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا، اور جب وینس ڈوبا تو چاند سب کو روشن نظر آنے لگا۔ یہ سب کچھ شام کے سورج ڈلنے کے 1.5-2 گھنٹے بعد ہوا تھا، جس میں وینس سیارہ اس وقت آسمان پر موجود رہا اور پھر غائب ہو گیا، اور اس کے بعد چاند نکل آیا۔ اب چاند کا ایسے نکلنا صرف اس وقت ہوتا ہے جب 14ویں کی رات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ 14ویں کی رات کو چاند اس وقت نکلتا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے، اور اسی لیے اس وقت چاند پورا نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے اگلے دن یعنی 15 تاریخ کو چاند 1.5 یا 2 گھنٹے بعد نکلتا ہے، اور 14ویں رات کی طرح 15 تاریخ کا چاند بھی بہت روشن نظر آتا ہے۔ اس دن بھی جب چاند پوری طرح روشن رہنے کے بعد صبح کے وقت غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اپنے لوگوں کو فرمایا کہ جس چاند کو تم لوگ پوچھتے ہو جو بہت روشن ہے وہ تو غائب ہو گیا۔ اگر مجھے میرا رب ہدایت نہیں کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ پھر اس سے اگلی آیت میں سورج کا ذکر ہے جو اس صبح اس وقت نکلا جب چاند غائب ہو گیا تھا، کیونکہ 15ویں رات کا چاند اس وقت غائب ہو رہا ہوتا ہے جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی چاند ڈوبا تو سورج طلوع ہوا۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا کیا اب تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو کہا اے میری قوم، میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔
اس آیت میں سورج کے لیے اکبر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب بڑا ہے۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کے لیے ہی اکبر یعنی بڑا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ بات انہیں کیسے پتا تھی کہ سورج اس ستارے اور چاند سے بڑا ہے؟ بے شک یہ ان پر اللہ کا خاص علم اور انعام تھا، لیکن یہاں ایک خاص بات ان آیات سے پچھلی آیت یعنی آیت نمبر 75 میں موجود ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے اس طرح ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائبات دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اب اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر موجود تمام جگہیں دکھائی اور آسمان میں مختلف گیلیکسیز، پلینٹس اور سٹارز دکھائے، جن کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان تینوں میں سورج سب سے بڑا ہے۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ان ساری چیزوں کے بارے میں فرما رہے تھے تو اس سے پہلے اللہ نے آپ علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے بارے میں پہلے سے علم دے رکھا تھا۔ ان تمام آیتوں سے یہ بھی واضح ہے کہ قرآن نے پہلے سے ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ سورج جو ہمارے نظام شمسی کے بیچ میں موجود ہے اور جس کے گرد ہماری زمین اور باقی سیارے چکر لگاتے ہیں اور جس پر سائنس نے قرآن کے نزول کے سینکڑوں سال بعد ریسرچ کی اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہی سچ ہے جس کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے آیا تھا، اور قرآن سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بارے میں اپنی قوم کو فرما دیا تھا کہ سورج کیا ہے، چاند کیا ہے اور ستارے اور سیارے کیا ہیں اور ان میں سب سے روشن اور بڑا کون سا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں ہم آج قرآن میں پڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے، جبکہ اللہ بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہ اس کی نشانیوں پر غور کرو تاکہ تم بھی ہدایت والے بن جاؤ۔